وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا۔ عزیزان محترم، جتنے بھی لوگ حق بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، دین اسلام چونکہ حق دین ہے، حق مذہب ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو دین اسلام کو تسلیم نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس کی دو وجہ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہے کہ جو دین اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو سمجھتے تو ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین معتبر ہے، اللہ کے ہاں جو دین اصل ہے، وہ دین اسلام ہے۔ پھر لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ میں نے عرض کی دو وجہ ہیں یا دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو اپنی جہالت کی وجہ سے اسلام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے ہیں، اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے تو ہیں لیکن ضد کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ضد ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ کہا کرتا تھا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، دنیا کہتی تھی اور اب بھی کہتی ہے، سب سمجھتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 جمع 2 4، لیکن وہ کہتا تھا کہ 2 جمع 2 یہ 4 نہیں 5 ہوتے ہیں۔ لوگوں نے اس سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ 2 اور 2 جب ملتے ہیں 4 بنتے ہیں، آپ کہتے ہیں 2 اور 2 ملتے ہیں 5 بنتے ہیں۔ اس نے کہا میں مانتا نہیں ہوں، میں تسلیم نہیں کرتا۔ تو ایک آدمی جب نہیں مانتا، نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، ہم معجزات کیوں نہیں دیتے ہیں؟ لوگوں کے منہ مانگے جو معجزات ہوتے ہیں، وہ منہ مانگے معجزات اس لیے نہیں دیتے کہ ہم پہلے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں کہ پہلے لوگوں کو ان کے منہ مانگے معجزات ہم نے دیے، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ گزشتہ جتنی بھی قومیں تھیں، انہوں نے جب اللہ کے پیغمبروں سے معجزات کا مطالبہ کیا اور اللہ کے پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہماری یہ قومیں اس معجزے کا مطالبہ کرتی ہے، آپ یہ معجزہ عطا کر دیجئے۔ اللہ نے جب وہ معجزہ دیا، قوم نے اس کو جھٹلا دیا۔ جب قوم نے اس کو جھٹلایا تو اللہ کے عذاب کے اندر وہ قومیں مبتلا ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں بس اس وجہ سے ہم معجزات لوگوں کے منہ مانگے ہم ان کو دیتے نہیں۔ اسی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَّلَمُوا بِهَا، ہم نے قوم سمود کو معجزہ دیا تھا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ اونٹنی اللہ نے ان کو دی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم سمود نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے، آپ کو اللہ کا نبی اس وقت تسلیم کریں گے جب آپ ہمیں اس چٹان سے ایسی اونٹنی نکال کر دکھائیں گے کہ جو گھابن بھی ہوگی، حاملہ بھی ہوگی۔ ایسی اونٹنی نکال کر آپ دکھا دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ معجزہ ان کو دے دیا، اونٹنی ان کو مل گئی۔ قوم نے اس کو جھٹلایا،
اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، اس کو مار ڈالا، اس کو قتل کیا، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانے لگے۔ ایک بات آپ سمجھ لیجئے، قوم نے جو یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں ایسی اونٹنی دکھائے جو حاملہ ہو اور چٹان سے نکال کر دے ہمیں، اور وہ اونٹنی اللہ نے چٹان سے نکال کر دے دی، قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ میرے الفاظ پہ غور کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ یہ روایات کو نہیں مانتا ہے، احادیث کو نہیں مانتا۔ احادیث کو مانتا ہوں، میں صرف یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے اندر یہ الفاظ کہیں پر بھی موجود نہیں کہ وہ اونٹنی کسی چٹان سے نکلی تھی، یا قوم نے یہ کہا تھا کہ اونٹنی جو ہے وہ چٹان سے نکل آئے۔ یہ الفاظ قرآن کے اندر کہیں پر موجود نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے ضرور فرمایا کہ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی سمجھانے کے لیے، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ سورہ شمس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، غالباً آیت نمبر 11، 12، 13 کے اندر۔ وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اونٹنی دی معجزے کے طور پر، قوم نے اس کو جھٹلایا، ایک بدبخت آدمی ان میں سے کھڑا ہوا، اس نے اس کو قتل کیا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ فرماتے ہیں فَسَوَّاهَا، اللہ نے ان کو برابر کر دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ پیچھا کرنے سے ڈرتے بھی نہیں۔ عام انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو سزا دیتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی دیتا ہے، تو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے ایک نہ ایک دن میرا یہ جس سے میری عداوت ہے، جس کو میں نے مارا ہے، یہ مجھ سے انتقام لے گا۔ یہ خوف ہر وقت اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ کو پیچھا کرنے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ کو اس بات کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ کوئی میرے پیچھے کرے گا، مجھ سے کوئی انتقام لے گا۔ اللہ کو کوئی اس کا خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کی قوم سمود کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، اور اپنے رب کے حکم سے وہ پھر گئے، اپنے رب کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو دستور یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جو آدمی ضد پر اتر آتا ہے، آپ اس کو لاکھ دلائل سمجھائیں، آپ اس کو لاکھ نشانیاں دکھائیں، لاکھ اللہ کی قدرت اس کو دکھائیں، وہ ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ان کو اللہ کے پیغمبر نے معجزہ دکھایا، اللہ کے پیغمبر نے نشانی دکھائی، انہوں نے جھٹلایا، پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ جب انہوں نے صالح علیہ السلام کے اس معجزے کو اور اس اونٹنی کو قتل کر ڈالا، تو اب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اس کی تیاری کرو۔ سورہ اعراف میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے ائتنا بما تعدنا ان کنت من، کہ سچے پیغمبر ہیں نا، اپنی اس دھمکی کے اندر، اپنی اس بات کے اندر سچے ہیں تو لے کر آئیں اللہ کا عذاب، ہمیں کوئی خوف نہیں اللہ کے عذاب کا، لے کر آئے، ہم دیکھتے ہیں کیسا ہے اللہ کا خوف، کیسا ہے اللہ کا عذاب۔ مطالبہ کیا انہوں نے اللہ کے عذاب کا۔ اسی لیے تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، سورہ نمل میں اللہ فرماتے ہیں یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، تم بھلائی سے پہلے برائی کو طلب کر رہے ہو، اس کی جلدی کر رہے ہو، شر مانگ رہے ہو اللہ سے، برائی اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ کا عذاب مانگ رہے ہو۔ جب وہ سمجھ گئے کہ حضرت صالح علیہ السلام ہمیں اللہ کے عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، تو اب انہوں نے آپس میں یہ سازش طے کی کہ ہم راتوں رات صالح علیہ السلام کو بھی قتل کریں گے، ان کے گھر والوں کو بھی قتل کریں گے، ان کا کام ہی ہم تمام کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے تدبیریں کی، سازشیں کی، حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے،
اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ساری تدبیروں کو فیل کر دیا، ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا، وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ 9 بندے تھے، مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ شاید یہ 9 آدمی اپنے قبیلوں کے سردار تھے۔ انہوں نے آپس میں یہ سازش کی کہ راتوں رات ہم اس پر حملہ کریں گے، صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، وہ دنیا سے چلے جائیں گے، نہ صالح علیہ السلام رہیں گے، نہ آپ کو یہ پیغام رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کیا، نیست و نابود ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ جب صالح علیہ السلام کا ان کے اوپر سے گزر ہوا تو انہوں نے ان کو خطاب کیا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں جو 70 کافر قتل ہوئے تھے، مارے گئے تھے، جیسے اللہ کے رسول نے ان کو خطاب کیا تھا قلیب بدر کے اندر، ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو خطاب کیا۔ لیکن اب کیا، اب تو انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو چکی ہے، اب تو انسان مر چکا ہے، اب عمل کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب انسان ایمان نہیں لا سکتا ہے۔ اب جو کچھ اس نے دنیا کے اندر کیا تھا اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ اب تو آخرت کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ ہے، قیامت کا معاملہ ہے۔ تو دستور کیا اللہ نے بیان کیا، قانون اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم نشانیاں اور معجزات اس لیے نہیں بیچتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں۔ پہلے لوگوں کو جب اللہ نے نشانی اور معجزات دکھلائی، انہوں نے اس کا انکار کیا، اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے پیغمبر علیہ السلام سے جو مطالبے کیے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اللہ کے رسول سے کہنے لگے مشرکین مکہ، ہم آپ کی تصدیق اس وقت تک نہیں کریں گے، آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین کے اندر ہمارے لیے آپ چشمے جاری نہ کر دیں۔ آپ چشمے جاری کر دیں پانی کے، ہم دیکھ لیں کہ میٹھے پانی کے چشمے چل رہے ہیں، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے باغات ہو، انگور کے ہو، چاہے انگور کے باغات ہو، چاہے وہ کھجور کے باغات ہو، آپ کے باغات ہو اور اس کے درمیان نہریں جاری ہو، ہم دیکھیں کہ ہاں اس کے پاس باغات ہے کھجور کے، انگور کے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ صرف ضد ہے، کسی کو جب آپ تنگ کرتے ہیں، آپ اس کو پریشان کرتے ہیں تو پھر آپ اس سے سوالات شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ یار مجھے آپ اپنا بیل دے دیں، مجھے ہل چلانا ہے اس سے۔ تو جس کے پاس بیل تھا اس نے کہا میں اپنا بیل تو آپ کو دے دیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا رنگ لال ہے، اس لیے میں آپ کو بیل دے نہیں سکتا ہوں۔ جس آدمی کو بیل کی ضرورت تھی ہل چلانے کے لیے، اس نے کہا مجھے لال اور سفید سے کیا کرنا ہے، کالا ہو، لال ہو، سفید ہو، مجھے تو بیل کی ضرورت ہے، مجھے تو ہل چلانا ہے۔ تو بیل کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ بھائی بہانہ تو میں نے آپ کو کر دیا ہے، جان چھڑانے کے لیے میں نے آپ کو جھوٹ تو بول دیا ہے، آپ کو ایک حیلہ اختیار کر دیا ہے، اب بھی اگر آپ منع نہیں ہوتے ہو، آپ باز نہیں آتے ہو، پھر بھی اگر آپ مطالبہ کرتے ہو کہ مجھے بیل چاہیے، تو یہ تو آپ لڑائی کر رہے ہو، اگر لڑنا ہے تو پھر ٹھیک ہے آ جائیں لڑتے۔ تو جو انسان مانتا نہیں ہے وہ ایمان نہیں لاتا، وہ پھر مختلف قسم کے بہانے کرتا رہتا ہے، وہ حیلے حوالے پیش کرتا رہتا ہے۔ مشرکین کہنے لگے چلو یہ بھی نہیں کر سکتے، او یکون لک بیت من زخرف، سونے کا گھر ہوتا آپ کا، ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے دروازے سونے کے ہوتے ہیں، اس کی دیواریں سونے کی ہوتی، اس کی چھت جو ہے وہ سونے کی ہوتی، اس کا فرش سونے کا ہوتا، تب ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ یا پھر آپ آسمان پر چڑھ جائیں، ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ آسمان پر چڑھ رہے ہیں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں۔ یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یا ہم دیکھ لیں کہ اللہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، فرشتے ہمارے سامنے آ گئے ہیں، تب ہم ایمان لائیں گے۔ کس طرح مطالبات کیے انہوں نے؟ یا تو آپ مکہ کی زمین کے اندر ہمارے لیے چشمے جاری کر دیں، یا آپ کے کھجور کے اور انگور کے باغات ہوں، یا سونے کے آپ کے محلات ہوں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دیں، یا اللہ خود ہمارے سامنے آئے، فرشتے خود ہمارے سامنے آئے، ہم دیکھ لیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ اور پھر کیا کہنے لگے؟
کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم آپ کو خود نہ دیکھ لیں کہ آپ آسمان پر چڑھ رہے ہیں، اور جب آسمان پر چڑھتا ہوا دیکھ لے تب بھی آپ کی تصدیق نہیں کریں گے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ آسمان پر آپ چڑھ رہے ہیں تب بھی ہم تصدیق نہیں کریں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے نظر بندی کر دی ہے، کوئی تخیل کر دیا ہے، ہماری نگاہوں پہ آپ نے کوئی پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آپ آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایمان تب لائیں گے جب آپ آسمان سے کوئی کتاب ہمارے پاس الگ لے کر آئے، ہم اس کو خود پڑھیں، تب جا کے ہم تصدیق کریں گے۔ اور سورہ انعام میں تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، کسی کاغذ کے اندر ہم کتاب بھی اتار دیتے ہیں، کتاب بھی ان کو مل جاتی ہے، تب بھی یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اوپر جادو کر دیا ہے، پھر اس کو نظر بندی بھی نہ کہتے ہیں، پھر اس کو تخیل بھی نہ کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ صریح جادو کر دیا ہمارے اوپر۔ یعنی جو آدمی مانتا نہیں ہے تو پھر وہ مختلف حیلے حوالے پیش کرتا ہے، پھر وہ مختلف اعتراضات کرتا ہے، وہ شکوک شبہات پیدا کرتا ہے، وہ مختلف قسم کے سوالات پیدا کرتا ہے۔ اور جو آدمی ماننے والا ہوتا ہے تو آپ اس کے سامنے بس ایک دلیل پیش کر دے، ایک بات اس کے سامنے پیش کر دے، وہ فوراً کہتا ہے آمنا وسلم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اسلام پیش کیا، کوئی سوالات نہیں کیے، کوئی اعتراضات نہیں کیے، آپ ایمان لے آئے۔ تو قانون اللہ نے یہ بیان کیا ہے، اللہ معجزات نہیں دکھاتا۔ کیوں نہیں دکھاتا معجزات؟ اس لیے کہ معجزات دکھانے کے بعد لوگ مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، اور جب لوگ انکار کرتے ہیں پھر اللہ کا عذاب متوجہ ہوتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں کہ مشرکین نے مطالبہ کیا کہ آپ کے باغات ہونے چاہیے، کھجور کے، انگور کے، سونے کے آپ کے محلات ہونے چاہیے، آسمان کو گرا دینا چاہیے آپ اللہ کو، فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیں، اور آپ کی جو ہے کہ آپ نہریں جاری کر دیں ہمارے لیے۔ اس قسم کے مطالبہ کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر کا جواب یہ ہے، فرمایا هل كنت الا بشر رسولا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے هل كنت الا بشر رسولا، میں تو انسان ہوں، رسول ہوں۔ معجزات دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جس قوم کو سمجھانے کے لیے چاہتے ہیں معجزات دیتے ہیں۔ یہ میرے اختیار میں نہیں، میرے بس میں نہیں کہ تم جس معجزے کا مطالبہ کرو گے وہ معجزہ میں تمہیں دے دوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے نبی کی تو یہ بڑی خواہش تھی کہ میری قوم مسلمان ہو جائے، اسی لیے تو اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کو اتنی گھٹن ہوتی تھی، اتنی پریشانی ہوتی تھی کہ میری قوم کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے، آپ ہر وقت اپنی قوم کی فکر میں لگے رہتے تھے، اور اس فکر کی وجہ سے آپ پر بوجھ ہوتا تھا، آپ کو تکلیف ملتی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کیوں اس طرح کی تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ یہ تکلیف آپ برداشت نہ کریں۔ سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو سارے لوگوں پر جبری طور پر ایمان لے آئیں، جتنی بھی انسانیت موجود ہے سب ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان جبری ہوگا، اللہ کو تو اختیاری ایمان چاہیے۔ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا، سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں کہنے لگے کہ آپ پر فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ فرشتہ آئے، ہم فرشتے کو دے کے وہ آپ کی تصدیق کرے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا ہے کہ فرشتہ جب ہم اتار دیں تو فرشتے کے اتارنے کے بعد پھر مہلت نہیں دی جائے گی، پھر اگر انکار کرو گے پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور فرشتہ بھی اگر آتا تو فرشتے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنی شکل میں آئے گا یا پھر وہ انسان کی شکل میں آئے گا۔ فرشتہ اگر کسی نبی کی تصدیق کرنے کے لیے آئے گا، اللہ اس فرشتے کو نبی کی تصدیق کے لیے بھیجیں، تو فرشتہ یا تو اپنی شکل میں آئے گا یا پھر فرشتہ انسان کی شکل میں آئے گا۔ اگر فرشتہ انسان کی شکل میں آ جائے، لوگ وہی سوال کریں گے، وہی اعتراض کریں گے، یہ پیغمبر بھی انسان ہے، یہ فرشتہ بھی انسان ہے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ اور اگر فرشتے کو اللہ اپنی شکل میں بھیج دے تو یاد رکھنا حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اتنے طاقتور فرشتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے 600 پر ہیں، 600 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، آپ کی کیفیت بدل گئی، آپ پر بخار آ گیا، آپ بیمار پڑ گئے۔ تو اگر فرشتہ اصلی شکل میں آتا، لوگ تو پھر ڈر کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں،
اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ڈر کی وجہ سے ایمان لائے، اللہ چاہتے ہیں لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں، اپنی مرضی سے ایمان لائیں۔ اپنی مرضی سے ایمان لائیں گے، اس پر اجر بھی ملے گا، اس پر ثواب بھی ملے گا۔ لیکن اگر جبری ایمان ہوگا تو جبری ایمان وہ ڈر کی وجہ سے ہے، خوف کی وجہ سے ہے، اس پر پھر اجر اور ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، یا تو جہالت کی وجہ سے کہ وہ اسلام کو سمجھتے نہیں، اسلام کو پڑھتے نہیں ہیں، یا اسلام کے ساتھ ان کی ضد اور دشمنی ہے، اس لیے وہ مختلف سوالات کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے سوالات کیے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اس طرح کے سوالات کیے۔ تو جب بھی کسی قوم نے سوالات کیے ہیں، معجزات کا مطالبہ کیا، اللہ نے معجزات دیے، اس قوم نے انکار کیا ہے، اللہ نے ان کو مبتلا عذاب کر دیا ہے، نیست و نابود ہو گئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنے دل سے ہٹ درمی کو ختم کر دینا چاہیے، ضد جو ہے انسان کے اندر ہوتی ہے اس کو انسان ختم کر لے، انسان حق بات کو سننے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ کی کتاب پہ غور کرے، میرے اللہ کا یہ جو میسج اور پیغام آیا ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے مجھے۔